السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ پانی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ ان نعمتوں میں سے ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو زندگی ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں ہمیں پانی مہیا کیا ہے، مثلا سمندر، دریا، نہروں کی صورت میں، اور پھر ہم پر آسمان سے پانی بھی برساتا ہے بارش کی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بارش کے لیے مختلف ناموں کا استعمال کیا ہے۔ آج ہم ان ناموں کو دیکھیں گے اور بارش کی اقسام دیکھیں گے کہ کیا ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اس حکمت پر غور و فکر کریں گے۔ قرآن پاک میں بارش کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ میں سے ایک لفظ یا سینونیم مطر ہے۔ شاور یا رین، بارش فائدہ مند ہو یا نقصان دہ، اس کے لیے مطر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ بارش کے لیے استعمال کیا جانے والا عام لفظ ہے۔ پانی برسے یا کوئی اور چیز برسے، سب کے لیے مطر کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اقوام پر جہاں بارش برسائی، لوگوں پر بارش برسائی جو ان کے لیے فائدے کا سبب تھی، تو کچھ لوگوں پر بارش عذاب کی صورت میں بھی برسی، جیسے قوم لوط پر پتھروں کی بارش کا برسنا جو ہے وہ عذاب کی صورت میں تھا۔ تو اس میں مراد دونوں طرح کی بارش ہو سکتی ہے، جو فائدہ مند ہو یا نقصان دہ ہو، اور اس میں پانی ہو یا پانی کے علاوہ کوئی اور چیز ہو۔ اسی لیے اولوں کا برسنا جو ہے وہ بھی اس کے لیے بھی مطر استعمال ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ الشعراء آیت نمبر 173 یعنی 173 میں فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذِرِينَ۔ پھر ہم نے ان پر بارش برسائی، زبردست بارش، پس بڑی بری بارش تھی ڈرائے جانے والوں کی۔ اس آیت میں قوم لوط پر برسائی گئی پتھروں کی بارش کا ذکر ہے۔ بارش کے لیے دوسرا لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ ماء، پانی، جو بارش کے لیے مزاجن استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پہ اس لفظ کو استعمال کیا ہے، مثلا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 22 یعنی 22 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس سے تمہارے رزق کے لیے کئی طرح کے پھل پیدا کیے۔ تیسرا لفظ جو قرآن پاک میں بارش کے لیے استعمال ہوا ہے وہ تل، ڈریزل ہے۔ خفیف اور کمزور سی بارش کو کہا جاتا ہے، مراد شبنم اور پھوار ہے، یعنی بہت ہلکی بارش جو ہوتی ہے اس کے لیے تل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 265 یعنی 265 میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، اور اگر اس پر زور کی بارش نہ بھی برسے تو ہلکی پھوار بھی اس کے لیے کافی۔ چوتھا لفظ جو قرآن کریم میں بارش کے لیے استعمال ہوا ہے وقت ہے۔ وقت کہا جاتا ہے ایسی بارش کو جو لگاتار ہوتی ہے، عموماً آہستہ آہستہ اور بہت دیر تک جاری رہتی ہے۔ وقت بادلوں اور اس کے ساتھ غبار اور اس غبار کے درمیان نہیں سے بارش ہوتی ہوئی دکھائی دے تو وہ بھی وقت کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ النور آیت نمبر 43 میں فرمایا ہے، ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله، پھر ان بادلوں کو تہہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ بادل میں سے می نکل رہا ہے۔ مراد وقت سے ایسی بارش جو آہستہ آہستہ ہوتی رہے لیکن لگاتار کافی دیر تک جاری رہے۔ چھٹا جو لفظ قرآن پاک میں ہے وہ مدرار ہے۔
مدرار کہتے ہیں ہیوی رین کو، اردو میں ہم اسے بوچھاڑ بھی کہتے ہیں۔ مدرار کا جو لفظ ہے وہ ادر سے ہے، ادر جو ہے وہ دودھ اور دودھ کی فراوانی کو کہتے ہیں، اور درود جو ہے بہت زیادہ دودھ دینے والی اونٹنی کو کہتے ہیں۔ مراد اس سے یہ ہے کہ وہ بارش جس میں پانی کی فراوانی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ سورہ ہود ہے، آیت نمبر 52 ہے۔ اور اے قوم، اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار می برسائے گا۔ یعنی یہ ایسی بارش ہوتی ہے جس میں پانی کی بہت زیادہ فراوانی ہوتی ہے، پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اسے مدرار کہا جاتا ہے۔ ساتواں لفظ غدق ہے، جسے ٹورینشل رین یا ہیوی رین بھی کہا جاتا ہے۔ مراد وہ بارش جس میں پانی کی فراوانی ہو اور سود مند بھی ہو، یعنی ایسی بارش جو سرسبزی کا باعث ہو، یعنی جو ہریالی کا باعث ہو۔ غدق سرسبز جگہ کو بھی کہتے ہیں۔ مراد ایسی بارش ہے کہ جو سبزے کے لیے فائدہ مند اور سود مند ہو، ہریالی کا سبب بنے، ہریالی کا باعث ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ الجن آیت نمبر 16 میں کہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا۔ اور اگر یہ لوگ سیدھے رستے پر رہتے تو ہم ان کے لیے پینے کو بہت سا پانی دیتے۔ یعنی یہ ایسی بارش ہے جس میں پینے کا پانی بھی مہیا ہوتا ہے، جو پودوں کے لیے بھی فائدے کا سبب ہوتی ہے، ان کی بڑھوتی کے لیے، ان کی نشو و نما کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ آٹھواں جو لفظ بارش کے لیے ہے وہ سید ہے، یعنی ہیوی رین، اور اس کو رین اسٹارم بھی کہا جاتا ہے۔ مراد اس سے ہے ایسی زوردار بڑے بڑے قطروں والی بارش جس میں بادل بھی خوب گرج رہے ہوں اور بجلی بھی چمک رہی ہو۔ ابن الفارس کے نزدیک ایسی بارش جو جم کر برسے، یعنی خوب ہو اور دیر تک ہو، اور اس میں بادلوں کی گرج اور بجلی کی چمک بھی پائی جاتی ہو، وہ سید کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ البقرہ آیت نمبر 19 میں ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا اس بارش کی مانند جس میں اندھیرے بھی ہوں، گرج بھی اور چمک بھی۔ بارش کے لیے استعمال ہونے والا نواں لفظ یا سینونیم وابل ہے، بسٹ یا ہیوی رین۔ وابل کا لفظ وبل سے ہے، وبل کہتے ہیں لاٹھی سے لگاتار مارنا، یعنی مویشی وغیرہ کو لاٹھی سے مارنا۔ اس کے معنی میں شدت اور ثقل پایا جاتا ہے، ایسی شدید بارش جو خس و خاشاک بہا لے جائے۔ ابن فارس کہتے ہیں وبل کسی چیز میں شدت اور کثرت کے معنی دیتا ہے، اور اس سے مراد شدید قسم کی بارش ہے، یعنی ایسی بارش جس میں پانی کی کثرت بھی ہو اور اپنی شدت اور تیزی کی وجہ سے وہ خس و خاشاک بہا لے جائے، اور یہ بارش کا آخری درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ آیت نمبر 264 264 میں فرمایا ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا۔ اس کا ترجمہ ہے کہ تو اس کی مثال ایک صاف چٹان کی مثال جیسی ہے جس پر کچھ مٹی ہو، پھر اس پر زوردار بارش پڑے تو اس کو ایک سخت چٹان چھوڑ جائے۔ اب ان لفظوں کو دہرا لیتے ہیں جو قرآن پاک میں بارش کے لیے استعمال ہوئے ہیں، یعنی وہ بہترین نام جو اللہ تعالیٰ نے بارش کے اقسام کے مطابق ان کے لیے استعمال کیے ہیں تاکہ ہمیں اور پختہ ہو جائیں۔ پہلا ہے مطر، بارش فائدہ مند ہو یا نقصان دہ۔ دوسرا ہے ماء، پانی، مزاجن پانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تیسرا ہے تل، خفیف اور کمزور سی بارش، یعنی شبنم اور فوار کو کہا جاتا ہے۔ چوتھا ہے وطق، دھیمی اور لگاتار بارش۔ پانچواں ہے غیث، مناسب وقت پر اور ضرورت کے مطابق ہو۔ چھٹا ہے مدرار،
وہ بارش جس میں پانی کی فراوانی ہو۔ 7واں ہے غدق، وہ بارش جس میں پانی کی فراوانی ہو اور سود مند بھی ہو، اور یعنی ایسی بارش جو سبزے کا باعث ہو۔ 8واں ہے سیب، ایسی زوردار بڑے بڑے قطروں والی بارش جس میں بادل بھی خوب گرج رہے ہوں اور بجلی بھی چمک رہی ہو۔ 9واں لفظ ہے وابل، ایسی شدید بارش جو خس و خاشاک بہا لے جائے۔ جب بھی بارش ہو اللہ تعالیٰ سے نفع مند بارش کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بارش ہوتی تھی دعا کیا کرتے تھے، اللہم سیبا نافعا، او اللہ میک دس رین بینیفیشل، اے اللہ نفع پہنچانے والی بارش برسا۔ یہ دعا صحیح البخاری میں درج ہے۔ امید ہے کہ بارش کے ناموں سے متعلق یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے بارش کو کتنے مختلف ناموں سے اور خوبصورتی کے ساتھ قرآن کریم میں استعمال کیا ہے، اس کی حکمت کو سمجھنے اور قرآن کریم پہ غور و فکر کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم۔